تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ نے جمع سالم کے سلسلے میں آخری گفتگو سنی تھی اور اس سلسلے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ حضرات کے ساتھ ہوئی تھیں۔ آج ہم فعل کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ اسم کے سلسلے میں فی الحال اتنی ہی تفصیلات، اسم کے بارے میں جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، وہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے آئی تھی، کل وہ آپ کو بتائی گئی تھی۔ اب فعل کی بحث کو ہم شروع کرتے ہیں۔ فعل کی بحث کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے: ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ، اور حال موجودہ زمانہ یعنی پریزنٹ، جس کو آپ پریزنٹ وغیرہ زمانہ کہیں، اور اسی طرح سے پھر مستقبل یعنی آنے والا زمانہ، اس کا آپ فیوچر کہتے ہیں۔ تو یہ تین زمانے ہوئے: ماضی، حال اور مستقبل۔ فعل کے سلسلے میں جو فعل ہے، تو فعل کے اعتبار سے زمانے کی دو قسمیں ہوں گی، یعنی جس طریقے سے ہم فعل کو استعمال کریں تو فعل کو استعمال کرنے کے لیے زمانے کی دو صورتیں ہوں گی، ایک ماضی اور ایک حال۔ تو جو عربی زبان میں جو حال استعمال ہوتا ہے، حال میں دونوں زمانے آتے ہیں، حال بھی اور استقبال کی، اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ گویا ہم یوں کہیں کہ اب فعل کی دو صورتیں ہوں گی زمانے کے اعتبار سے، ایک فعل ماضی، دوسرا فعل مضارع۔ زمانے تو تین ہوئے، لیکن فعل کی دو صورتیں ہوں گی، فعل یا تو ماضی ہوگا یا فعل مضارع ہوگا۔ جو فعل ماضی ہوتا ہے اس میں ایک زمانہ ہوتا ہے، گزرا ہوا زمانہ، اور جو فعل مضارع ہوتا ہے اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال، ایک استقبال، یعنی موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ۔ گویا فعل مضارع ہمیں دو زمانوں کے معنی بتاتا ہے، ایک موجودہ زمانے کا، ایک آنے والے زمانے کا یعنی فیوچر کا۔ ان تفصیلات کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے ہم چلیں، سبق کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع والثلاثون، 39واں سبق۔ آج ہمارے سلسلے کا 39واں سبق ہے۔ بحث فعل یعنی فعل کی تفصیلات۔ زمانے کی تین قسمیں ہیں، ابھی میں آپ کو یہی بتا رہا تھا: ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ۔ پھر زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوں گی۔ ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی صرف دو قسمیں ہوں گی، ایک فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ ہوگا، اور ایک فعل مضارع جس میں آنے والا زمانہ ہوگا اور موجودہ زمانہ ہوگا۔ گویا وہ دو زمانوں پر دلالت کرے گا، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ گویا فعل کی اولاً یہی دو قسمیں ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے۔ کوئی کام کیا گیا ہے یا کوئی کام ہوا ہے تو فعل ماضی ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں فلاں کام ہوا یا فلاں کام کیا گیا۔ اور فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتائے، یعنی اس میں دونوں چیزیں ہیں، موجودہ زمانہ بھی اور آنے والا زمانہ بھی، چاہے وہ موجودہ زمانے میں کسی کام کا ہونا بتائے یا آئندہ زمانے میں جو ہونے والا ہے فیوچر میں، تو آئندہ زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا بتائے۔
جیسے یہ کام ہوگا یا یہ کام کیا جائے گا، یہ کام ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے، تو یہ معنی ہمیں کون دیتا ہے؟ فعل مضارع۔ تو یہ دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع ہے۔ ماضی میں صرف گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، اور فعل مضارع ہمیں دو زمانوں کے معنی دیتا ہے، ایک تو موجودہ زمانے کا اور ایک آنے والے زمانے کا۔ ایک اور بات یہ شروع میں گزر چکی ہے کہ ہر فعل کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں، ہر فعل کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں۔ کل صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 14۔ تو 14 میں سے 6 غائب کے لیے، 6 حاضر اور 2 متکلم کے لیے۔ یہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، جب میں نے آپ کو ضمیروں کا بیان پڑھایا تھا تو ضمیروں کے بیان میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے۔ تو مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے۔ تو چلیے، فعل، فا زبر فا، عین زبر ع، لام زبر لا، فعل۔ کیا پڑھیں گے اس کو؟ فعل۔ جلدی میں آپ پڑھیں گے فعل۔ فعل کی معنی کیا۔ اب فعل سے ہم بحث نہیں کریں گے، یہ ایک فعل آپ کو دیا گیا، اس کو ہم فعل کہیں گے، ورب۔ آج ہماری گفتگو ہوگی ورب کے سلسلے میں۔ اسم کی بات تو مکمل ہو چکی، مکمل، اس میں سے کچھ تفصیلات باقی ہے، وہ آگے آتی رہیں گی۔ تو ہم نے دوسری چیز کو لیا، ورب کو، فعل کو۔ تو فعل میں سے ہے فعل، کیا۔ اب فعلتا، کیا تو ایک مرد نے، فعلتی، کیا تو ایک عورت نے، فعلتو، کیا میں ایک مرد نے۔ اب دیکھیے، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، ان تینوں میں لمبی تا آ رہی ہے۔ فعلتا، فا زبر فا، عین لام زبر عل، فعل، تا زبر تا، فعلتا، پھر نیچے فا زبر فا، عین لام زبر عل، تا زیر تی، فعلتی، پھر نیچے فا زبر فا، عین لام زبر عل، تا پیش تو، فعلتو۔ گویا 3 صیغے ہوئے، ان کو ہم صیغہ کہیں گے۔ فعلتا ایک صیغہ ہے، فعلتی دوسرا صیغہ ہے، فعلتو تیسرا صیغہ ہے، یہ 3 صیغے ہوئے۔ تو لیکن یہ تینوں صیغے الگ الگ معنی پر یا ضمیر پر کام کرنے والوں پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں فعلتا، اب اس میں کرنے والا کیا تو ایک مرد نے، گویا یہ ہے صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس کو میں لکھ دیتا ہوں بریکٹ میں تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو۔ صیغہ واحد مذکر حاضر، ٹھیک۔ دوسرا کیا ہے؟ فعلتی، کیا تو ایک عورت نے، اس کو ہم کہیں گے صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ پھر فعلتو، کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، صیغہ واحد متکلم، صیغہ واحد مذکر دونوں لکھ دیتے ہیں، مذکر و مؤنث، مؤنث متکلم۔ یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ متکلم کے لیے یکساں صیغہ آتا ہے، مذکر کے لیے بھی وہی اور مؤنث کے لیے بھی وہی۔ تو یہ دیکھیں مزید آپ اس کو سمجھیے، فعلتا، کیا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعلتی، کیا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ فعلتو، کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ گویا اس میں دو چیزیں آئی، مذکر بھی آیا، مؤنث بھی آیا۔ تو ایک اور بات ہماری سمجھ میں آئی کہ حاضر کے لیے، مذکر حاضر کے لیے فعلتا یعنی تا زبر تا ہم لاتے ہیں، اور مؤنث حاضر کے لیے تا زیر تی، اور متکلم کے لیے تا پیش تو۔ تو یہ 3 علامتیں ہوئی، واحد مذکر حاضر کی، واحد مؤنث حاضر کی، اور واحد متکلم کی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات آپ کی سمجھ میں یہ آئی کہ ہم نے ترجمہ کیا فعلتا، کیا تو ایک مرد، لیکن کیا کرے گا نہیں یا کر نہیں رہا، بلکہ اس نے کیا۔ گویا یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کو ہم کون سا زمانہ کہیں گے؟ ماضی۔
اس زمانے کو ہم ماضی، کیونکہ یہ کام ہوا ہے گزرے ہوئے، اس نے کیا ہے گزرے ہوئے زمانے میں. اسی طرح سے فعلتی، کیا تو ایک عورت نے، اب اس نے کب کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں. فعلتو، کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، تو یہ کس میں ہوا ہے؟ یہ بھی گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا ہے. اور کرنے والا کون ہے؟ متکلم، وہ ایک مرد ہو سکتا ہے یا ایک عورت ہو سکتی ہے. فائدہ، یہی بات آپ کو دوسرے الفاظ میں یہاں سمجھائی جا رہی ہے. فائدہ، مندرجہ بالا جملوں میں آپ نے دیکھا کہ تینوں میں ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا بیان کیا گیا ہے. جیسے فعلتا، کیا تو ایک مرد نے، فعلتی، کیا تو ایک عورت نے، فعلتو، کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے. اب کیا کس زمانے میں؟ گزرے ہوئے زمانے میں.